صلى عليك الرحمن. میرا تعلق لاہور سے ہے. تو میرے جو دادا تھے ان کا نام عبد الرحیم تھا. پیچھے ان کا قادیان سے تعلق تھا. انہوں نے اپنے بچپن کے زمانہ میں ایک جہالت کی بنیاد پر مرزا قادیانی کذاب کے ہاتھ پہ نعوذ باللہ بیعت کی اور اسے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا. اس کے بعد جو ہماری پوری نسل تھی وہ ایک بھیڑ چال چلتے ہوئے اسی مرزیت کے کنویں میں گرتے چلے گئے. کسی نے کوئی تحقیقات نہیں, کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ نعوذ باللہ اس دنیا کے اندر جو ریئل اسلام ہے وہ یہی قادیانیت ہے, اور یہ جو مسلمان جس اسلام کا نام لیتے ہیں یہ نعوذ باللہ ایک فیک 2 نمبر اسلام ہے, اور اس نے ان قریب دنیا سے مٹ جانا ہے, نعوذ باللہ تباہ و برباد ہو جانا ہے. میرے ذہن کے اندر اکثر یہ سوال اٹھتا کہ میں خود کو اس لیے کہتا ہوں کہ میں قادیانی ہوں کہ میرے دادا جن کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آ رہے, انہوں نے مرزا قادیانی کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو ہم اس چیز کا خمیازہ کیوں بھگتیں؟ ہمیں مطلب تحقیقات کرنی چاہیے, ہمیں پڑھنا چاہیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے, اس کا بہت بڑا کرم ہے. اس نے دل میں ڈالا کہ مجھے ایک بار اس پہ ریسرچ کرنی ہے, مجھے اسلام کو پڑھنا ہے, مجھے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھنا ہے, قرآن و سنت کی تعلیمات سے میں نے آگاہی حاصل کرنی ہے, ساتھ میں نے اس مرزیت کی فتنے کو پڑھنا ہے. کیا تھی آپ کی اس وقت؟ جی 17-18 سال جب میں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا. تو جو یہ ریسرچ شروع کی ساری؟ جی ریسرچ تو میں نے تقریباً 14-15 سال کی عمر میں شروع کر دی تھی. اچھا, ہمارا گھر جو تھا وہ ایک مرکز تھا قادیانیت کا. لاہور میں ہمارے حلقہ سلطان پورہ ہے, وہاں سے وہ بلونگ کرتے تھے. اس کے بعد دادا کے بعد میرے والد صاحب وہ قادیانیت کے وہاں کے کافی عہدوں پہ بھی تعینات رہے. ان کا ایک زعیم ایک عہدہ ہے اس پہ بھی وہ رہے, اور قادیانی عبادتگاہ کی چابیاں انہیں کے پاس ہوتی تھیں, اس کے وہ متولی بھی تھے میرے والد صاحب, ان کا نام نذیر احمد ہے. اللہ نے کرم کیا, میرے دل میں رب کائنات نے یہ ڈالا کہ مجھے اس پہ پڑھنا چاہیے. الحمدللہ میں نے ایک طرف قرآن و سنت کو پڑھا, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھا, ساتھ میں نے مرزا قادیانی کے عقائد پڑھے, اس کی اینٹی اسلام جو اس کے نظریات ہیں ان کی سٹڈی کی. تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ یہ بہت بڑا احسان, بہت بڑا فضل, بہت بڑا کرم ہوا کہ جیسے جیسے میں ان تمام حقائق سے آگاہ ہوا ویسے ویسے مرزا قادیانی کذاب سے میری محبت کے, میری چاہت کے, میرے ادب کے سارے بخیے ایک ایک کر کے ادھرتے گئے, اور الحمدللہ خیر ایک دن کچے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے, اور میں الحمدللہ اپنے اصل دیس یعنی کہ میں اسلام کی طرف لوٹ آیا. الحمدللہ مرزیت کا میں نے جو ان کی خلافت کا نظام دیکھا, جو ان کے چندوں کا نظام دیکھا, کہ جو ایک عام ایک لے مین ہے اس کی زندگی اور ہے, ایک رائل فیملی کا مرزیہ اس کی زندگی بالکل یکسر اس سے مختلف ہے. یہ کچھ دیکھا, مرزائیوں کی پاکستان دشمنی, ان کے اینٹی پاکستان نظریات, کہ پاکستان کے بارے میں یہ معاذ اللہ بد دعائیں کرتے تھے کہ اللہ آپ نے خود بھی سنا؟ جی ہم خود کرتے تھے. اچھا. جب میں خود قادیانی تھا تو ہم پاکستان کے خلاف معاذ اللہ کھانا کھاتے, دسترخوان پہ بیٹھتے, کھانے کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کے پاکستان کے اینٹی بد دعائیں کرتے کہ اللہ اس پاکستان کو توڑ دے. جی ایسے ہی. تو چونکہ ان کا جگہ کیا جاتا ہے, یہ پراپر تعلیمات ہیں. جی شہیر بھائی, ان کا یہ مذہبی عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹے گا. اگر آپ ان کے اخبارات پڑھیں, الفضل پڑھیں, اس کے اندر بارہا انہوں نے مرزا طاہر کا دور پڑھ لیں, مرزا بشیر الدین محمود کی سے آگے مرزا ناصر کا دور پڑھ لیں, انہوں نے اس میں بارہا یہ اعتراف کیا کہ معاذ اللہ پاکستان ٹوٹے گا, یہ تباہ و برباد ہوگا, اور یہ اکھنڈ یہ بھارت بنے گا. مرزائی چونکہ ان کا قادیان میں ان کا جو مین مرکز ان کا وہی ہے, بیس وہی ہے نا, تو یہ کہتے ہیں ان کی قبروں پہ اگر آپ جائیں نا, آج سے کچھ عرصہ پہلے چناب نگر سابقہ ربوہ میں ان کی قبروں پہ یہ تختیاں بیضا تھیں کہ جب پاکستان ٹوٹے گا اور یہ اکھنڈ بھارت بنے گا, ہم اپنے مردوں کو یہاں سے نکال کے قادیان لے جائیں گے. اور معاذ اللہ چونکہ ان کا یہ مذہبی عقیدہ ہے, اس لیے ہر مرزائی کی بچپن میں اس کی گٹی میں اینٹی پاکستان معاذ اللہ اس کو نظریات دیے جاتے ہیں. آپ نہیں سوچتے کہ یہ لوگ جب ہمارے کسی قومی دھارے میں آتے ہیں, کسی ادارے میں جاتے ہیں, کسی جوڈیشری میں جاتے ہیں, یہ اگر کسی فورسز میں جاتے ہیں سخت بات ہو جائے گی, یہ اگر پالیٹکس میں آتے ہیں بھیس بدل کے, تو کیا یہ پاکستان سے سنسیریٹی کا حلف تو وہاں اٹھاتے ہیں, تو کیا یہ سنسیر رہیں گے بھی؟ سر دیکھیں, جو ہماری سوچ ہے اس کا دائرہ کار تو بڑا محدود ہے نا. قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے بڑے تاریخ 7 جملے ان کے بارے میں کہے, کمال کر دیا. اقبال نے فرمایا کہ قادیانیت, پہلی بات فرمائی کہ یہ یہودیت کا چربہ ہے,
یہ یہودیت کا جربہ ہے۔ دوسری، آپ نے جو نہرو کو خط لکھا تھا، اس خط کے اندر آپ نے اس بات کا اعتراف کیا، آپ نے فرمایا کہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔ اب جس نے اسلام سے وفا نہیں کی، جس نے دھرتی ماں سے وفا نہیں کی، مجھے بتائیں وہ ہم سے وفا کرے گا؟ کبھی نہیں بھائی کر سکتا، کرے گا ہی نہیں۔ ناظرین، خاص کر یونیورسٹیز اور کالجز کے نوجوان جو کہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں ان کے بارے میں، ان کی آنکھوں دیکھا یہ سارا حال ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ آئی تھنک یہ تمام ان باقی چیزوں کی نسبت زیادہ مدلل بات ہے جو کہ آپ فرسٹ ہینڈ نالج ان سے لے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے تمام اعلیٰ عہدوں سے جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فائز کردہ قادیانی ہیں ان کو نکالا جائے، خاص کر بیوروکریسی سے۔ جس طریقے سے بھی یہ لوگ گھسے، ہمارے گورنمنٹ منسٹرز نہیں چلاتے، بیوروکریٹس چلاتے ہیں، اور وہ منسٹر 5 سال کے لیے آتے ہیں اور بیوروکریٹ جب تک 60 سال کا نہیں ہو جاتا تب تک وہ حکومت کا ہی حصہ رہتا ہے۔ وہاں یا تو ان کا انفلوئنس بہت ہے یا یہ خود موجود ہیں، لیکن سسٹم میں یہ لوگ ہیں، تبھی جتنے مسلمان شہید ہوتے ہیں قادیانیوں کے مقابلے میں، کیس ہمیشہ مسلمان جو شہید ہوتا ہے اسی کے خاندان کے خلاف دائر کیا جاتا ہے۔ انہیں اپنے سسٹم سے نکالنے کی اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کس طریقے سے یہ لوگ پاکستان کے نیشنل آئی ڈی کارڈ پر خود کا مذہب، کئی ایسے لوگ ہیں جن کو لالچ دے کے مذہب تبدیل کروا کے ابراڈ بھیجا جاتا ہے قادیانیت میں لا کر، یہ ساری چیزوں کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے۔ میری درخواست ہے تمام جوڈیشری سے، فورسز سے، وزیر اعظم، وزراء سے، جو لوگ خود کو اسلام سے سنسیئر سمجھتے ہیں، وہ ایسے دجالی فتنے سے نجات کے لیے عملی کردار ادا کریں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔